إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد مجيد. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي. اللهم صل وسلم. محترم و مکرم حاضرین و سامعین، یہ مہینہ ذوالحج کا مہینہ ہے، اور اس میں سے بھی ایک نصف کے قریب ایام گزر چکے ہیں۔ اسی مہینے میں 18 ذوالحجہ کو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ راشد ہیں، اور ذی النورین جن کا لقب ہے، اور اسلام میں بہت ساری ان کی خدمات ہیں، خصوصیات ہیں، ان کا یوم شہادت ہے۔ اسی مناسبت سے آج کی نشست میں انشاءاللہ کچھ معروضات پیش کی جائیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ اسے اپنے رضا کے لیے کہنے کی، سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ان معروضات سے مقصود ہے وہ پوری طرح اچھے طریقے سے ہمیں حاصل ہو۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں زبان نبوت سے بے شمار موقعوں پر ان کا مقام، ان کی عظمت کا تذکرہ ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرا داماد ہونے کا انہیں شرف حاصل ہے، اسی وجہ سے ان کو ذی النورین کہتے ہیں۔ نور کہتے ہیں روشنی کو، نور چشم۔ ہمارا لکھا ہوتا ہے کہ جو شادی کی دعوت دی جاتی ہے تو جو دعوت نامہ تیار ہوتا ہے اس پر اگر بچی کی دعوت ہو، اس سلسلے میں ہو، تو نور چشم لکھا ہوتا ہے، یا لخت جگر لکھا ہوتا ہے، دختر نیک اختر لکھا ہوتا ہے۔ ان سب کا مطلب یہ ہے کہ بیٹی۔ تو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں ہم عثمان غنی بھی کہتے ہیں، وہ
ان کو یہ پوری امت میں یہ خصوصیت حاصل ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں. کسی اور شخص کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے. جب جنگ بدر ہو رہی تھی اس کے لیے مدینہ منورہ سے نکل رہے تھے تو باقی صحابہ نکلے تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں بھی جانا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا نہیں، تم رک جاؤ مدینہ منورہ میں، کیونکہ ان کے گھر میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی ان کی طبیعت ناساز تھی اور کافی ناساز تھی، یعنی بیماری بہت زیادہ تھی. تو فرمایا کہ آپ رک جائیں، آپ ان کی تیمارداری کریں. اور ساتھ میں حضور نے یہ فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو یوں ہی سمجھیں جیسے آپ ہمارے ساتھ ہیں. اور پھر مال غنیمت میں سے ان کا حصہ نکالا الگ کہ یہ باقی لوگوں کا حصہ ہے، یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ ہے. جب واپس تشریف لائے تو ان صاحبزادی کا انتقال ہو چکا تھا، دنیا سے رخصت ہو چکی تھی. تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان تھے، مغموم تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی آپ کے نکاح میں دی، یکے بعد دیگرے، ایک فوت ہوئی اور دوسری پھر نکاح میں آئی. ایک وقت میں دو بہنوں کو ویسے نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے، لیکن ایک اگر فوت ہو جائے تو اس کے بعد دوسری سے نکاح ہو سکتا ہے. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دونوں کو ایک وقت میں نکاح میں جمع نہیں کر سکتے. تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسری صاحبزادی عقد میں دی. اس وجہ سے آپ کا لقب ذی النورین ہے، اور یہ وہ خصوصیت ہے کہ جو ان کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے. پھر اس کے بعد صلح حدیبیہ کا موقع آتا ہے. مشہور واقعہ ہے، بہت تفصیلی واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ہم لوگ عمرہ کر رہے ہیں. صحابہ نے سنا تو چل دیے. وہاں جا کر حدیبیہ کے مقام پر مشرکین مکہ نے روک دیا. ابھی فتح مکہ نہیں ہوا تھا، مسلمان مدینہ میں اور کافر لوگ مکہ پر قابض تھے. تو حدیبیہ ایک مقام ہے، مکہ مکرمہ کے قریب ہے، وہاں جا کر انہوں نے روک لیا. انہوں نے کہا جی ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے آپ کو. جب روکا تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بندے کا انتخاب کرنا تھا کہ جو مشرکوں کو، مکہ کے کافروں کو یہ بات سمجھائے کہ ہم لوگ لڑنے نہیں آئے، بیت اللہ میں جتنا تمہارا حق ہے اتنا ہمارا بھی ہے، ہم بھی بیت اللہ کے ماننے والے ہیں، اور ہم کچھ کرنے نہیں آئے، ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے. تو اب اس کے لیے جو نظر انتخاب اٹھی کہ کون جائے گا یہ بات سمجھائے گا، اس کے لیے ایسا آدمی چاہیے تھا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اعتماد یافتہ ہو، قابل اعتماد آدمی ہو، اور ادھر مکہ والوں کی نظر میں بھی اس کی عزت اور احترام ہو. تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا کہ جاؤ آپ جا کر ان کو یہ بات سمجھاؤ کہ ہم لوگ لڑنے نہیں آئے، ہم صرف عمرہ کرنے آئے، عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے، تو ہمیں عمرہ کرنے دو. تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو وہاں جا کر، چونکہ مکہ کا جو نظام تھا، سیاسی نظام تھا، وہ کوئی حکومت اس طرح نہیں تھی کہ ایک حکومت ہے، ایک صدر ہے، ایک وزیر اعظم ہے، ایک بادشاہ ہے، بلکہ قبائل تھے. اور قبائل کا جو نظام ہوتا ہے وہ مشترکہ ہوتا ہے، یعنی مختلف قبیلے ہوتے ہیں، مل کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر کسی چیز پر فیصلہ کر لیتے ہیں. تو وہاں کسی کو کسی بات پر لانے کے لیے خاصی لابنگ کرنی پڑتی ہے، آپس میں قبیلوں کو منانا پڑتا ہے، اس قبیلے کو مناؤ، اس کو مناؤ، اس کو مناؤ. تو اسی سلسلے میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں ملاقاتیں فرما رہے تھے. تو کچھ دیر گزر گئی، چونکہ ذرائع مواصلات تو اس طرح کے نہیں تھے جیسے آج کل ہیں. تو ادھر سے دو کام ہوئے. ایک کام تو یہ ہوا کہ کسی نے یہ افواہ اڑا دی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ والوں نے شہید کر دیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا اس بات کا. حالانکہ شہید نہیں کیا تھا، کیونکہ اس لیے کہ غیب جاننے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ اپنے نبی کو جتنا جب جیسے جتنا چاہتے ہیں بتا دیتے ہیں، اس کے علاوہ کلی طور سے جو غیب ہے وہ اللہ کے پاس ہے. جب نہ بتائیں تو نہ بتائیں،
یوسف علیہ السلام قریب میں کنواں ہے، وہاں پڑے ہیں، یعقوب علیہ السلام کو خبر نہیں ہے، لیکن جب بتانے پہ آئے تو مصر سے قمیض چلی یوسف علیہ السلام کی، تو ادھر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اے میری اولاد، میرے بیٹو، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب بتانے پہ آئے تو اتنی دور سے بتایا، جب نہیں بتایا تو قریب سے نہیں بتایا۔ گہے برتارے میں اعلیٰ بھی نشینم، گہے بر پشت پائے خود نمی بینم، کبھی تو مجھے پہاڑ کی چوٹی بھی نظر آتی ہے اور کبھی مجھے اپنا پاؤں بھی نظر نہیں آتا۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں شہرت ہو گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ادھر یہ ہوا، ادھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ مشرکین مکہ سے مل رہے تھے، ان سے ملاقاتیں کر کے کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ مان جاؤ اس بات کو، ہم کوئی لڑنے نہیں آئے، اس پہ آ جاؤ، اس میں کوئی تمہاری حد کی عزت بھی نہیں، ہم عمرہ کریں گے واپس چلے جائیں گے بس۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا، محمد اور اس کے ساتھیوں کو تو ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں تم اچھے آدمی ہو، بھلے آدمی ہو، تمہارے ہمارے اوپر احسانات ہیں، کیونکہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شروع سے اللہ نے مالدار بنا رکھا تھا، بہت مال دیا تھا اللہ تعالیٰ، بہت برکت دی تھی ان کے مال میں۔ تو فرمایا کہ تم نے عمرہ کرنا ہے تو کر لو، ہم نہیں کریں گے، ہاں ان کو نہیں کرنے دیں گے۔ ادھر صحابہ یہ کہہ رہے کہ یا رسول اللہ، عثمان کتنے مزے میں ہوں گے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں 6 سال ہو گئے اور بیت اللہ کو دیکھا نہیں ہے۔ جو لوگ صبح و شام بیت اللہ کو دیکھا کرتے تھے ان کی تڑپ دیکھی کیا ہوگی، کہ بالکل مکہ کے پاس روکے ہوئے، کس تڑپ سے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، عثمان بڑا مزہ کر رہے ہوں گے کہ بیت اللہ کے طواف کر رہے ہوں گے، حجر اسود کے بوسے دے رہے ہوں گے، زمزم پی رہے ہوں گے، اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ادھر یہ آفر ہو رہی ہے کہ تم کر لو، ان کو نہیں کرنے دیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، عثمان میرے بغیر بیت اللہ کا طواف کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تھی محبت، اور یہ تھی اس محبت کی بنیاد پر اعتماد، اس اعتماد کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انتخاب فرمایا تھا۔ بہرحال اسی آر جار میں بہت تفصیلات ہیں۔ جب یہ شہرت ہوئی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو سفیر کو قتل کرنا تو جرم ہے، شروع سے بین الاقوامی قانون میں سے جرم سمجھا جاتا ہے کہ کسی سفیر کو مارا جائے، سفیر کو مارنے کا کوئی جواز نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو، ہم لوگ پہلے تو لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے تھے، ہم تو عمرہ ہی کرنے آئے تھے، اور اسی لیے کوئی جنگ کی تیاری بھی نہیں، سامان بھی نہیں، ہتھیار بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اب دیکھو، اگر یہ بات سچ ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو میں محمد عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ اب آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، موت کی بیعت کرو۔ کون کرتا ہے بیعت؟ تو بعض روایات میں آتا ہے 1400، بعض بھی آتا ہے 1500 کے قریب صحابہ تھے جنہوں نے موت کی بیعت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر۔ کس لیے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے لیے۔ حالانکہ ابھی واقعہ کی پوری تصدیق بھی نہیں تھی۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جب سب کی بیعت ہو چکی تو آپ نے اپنا بایاں ہاتھ نیچے رکھا تھا، پھر آپ نے اپنے دایاں ہاتھ اوپر رکھ کے کہا کہ اگر عثمان بھی ہوتے تو اس بیعت میں شریک ہوتے، تو اس لیے میں یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ پھر اس پر اللہ نے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، کہ اللہ ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا، اور اللہ جس سے راضی ہو پھر دوبارہ ناراض نہیں ہوتے، کیونکہ وہ عالم الغیب ہیں، انہیں پتہ ہے کل کو اس نے کیا کرنا ہے۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں کتابوں میں، یعنی وہ بیعت جس پر اللہ کی طرف سے رضا کا پروانہ آیا، جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور یہ بھی فرمایا انما یبایعونک ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں
وہ آپ سے بیعت تھوڑی کر رہے ہیں، یہ تو اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ تو یہ موقع سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا اظہار اس میں بھی ہوتا ہے، بیعت رضوان ہے۔ پھر اس کے بعد مدینہ منورہ میں بے شمار ایسے واقعات ہوئے، ایسے مواقع پیدا ہوئے کہ جہاں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور فضیلت کا اظہار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، ایک باغ ہے بیر روما، یہ ہوتا تھا مسجد قباء کے پاس، ایک بیر عریس کہتے تھے اس کو، وہاں ایک باغ تھا۔ اب وہ کنواں جو ہے وہ سڑک کے اندر آ گیا۔ اس کنویں کی منڈیر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، سید بلال رضی اللہ عنہ دربان تھے۔ پہلے دستک ہوئی، پوچھا کون؟ فرمایا ابو بکر۔ اجازت مانگیا، فرمایا آنے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تشریف فرماتے جیسے آدمی گھر کے اندر بے تکلف کی لباس میں ہوتا ہے، جیسے کچھ پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ تو آپ ابو بکر تشریف لائے تو آپ بیٹھے رہے، تو وہ آپ کے دائیں جانب آ کے بیٹھ گئے۔ پھر آپ ویسے ہی تشریف فرما ہوئے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، اجازت ہوئی، پوچھا کون؟ عمر، آنے دو۔ جب آ گئے تو وہ بھی بیٹھ گئے آ کر، آپ ویسے ہی تشریف فرما رہے۔ پھر جب تیسری دستک ہوئی تو پوچھا کون؟ فرمایا عثمان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے دو، اجازت ہے، اور آپ نے اپنے کپڑے سمیٹ لیے، یعنی جو کپڑے تھوڑے بہت پنڈلی سے ہٹا ہوا تھا تہمد مبارک، آپ نے اس کو سیدھا کر لیا، جیسے آدمی کسی کے آنے پر اس کے اعزاز میں، اس کے عزت اکرام میں اپنے آپ کو ذرا سنبھال لیتا ہے۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ابو بکر آئے آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، عمر آئے آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو آپ نے اپنے آپ کو سمیٹ لیا ہے۔ تو فرمایا کہ میں اس شخص کا کیسے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، یہ وہ ہستی ہیں۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سامنے تشریف فرما ہو گئے، آپ ادھر، اور منڈیر کی دوسری طرف سیدنا عثمان تشریف فرما ہوئے۔ تو سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ جو بیٹھنے کی وجہ تھی اس وقت کی، اس موقع کی، اولتہ قبورہم، میں نے جب غور کیا تو بعد میں جو ان کی قبریں بنی ہیں وہ بالکل اسی ترتیب سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، پھر ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے، پھر تھوڑی سی اس سے نیچے ہو کے پھر اس سے نیچے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی قبر مبارک ہے، اور پھر سامنے یعنی بقیع کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک جس طرف ہیں جنت البقیع کے اندر درمیان میں جا کر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ یعنی یہ نقشہ گویا کہ قبور کا نقشہ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا تھا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ احد پہاڑ پر تشریف فرما ہے، تو احد پہاڑ میں جنبش ہوئی، حرکت ہوئی، زلزلہ جیسے ہوتا ہے، تو آپ نے اس کو ٹھوکر ماری اور فرمایا اثبت، ٹھہر جا، فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان، کیونکہ آپ کے ساتھ کون تھے؟ ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے۔ فرمایا کہ ٹھہر جا، کیا ہو گیا تجھے؟ کیوں؟ اس لیے کہ تیرے اوپر اللہ کا ایک پیغمبر ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی جو پیش گوئی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے فرما دی تھی۔ پھر جب اور مواقع آتے رہے، مدینہ منورہ میں پانی کی قلت، یہودی کا کنواں تھا، وہ پانی دینے بڑا تنگ کرتا تھا، بہت پیسے لیتا تھا، دام لیتا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ کون ہے وہ شخص جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں پر وقف کر دے، اور پھر اس میں سے ویسے ہی پانی لیتا رہے جیسے ایک عام مسلمان لیتا ہے، یعنی اپنی کوئی نمایاں حیثیت نہ رکھے اس میں کہ میرا کنواں ہے لہذا مجھے زیادہ ترجیح حاصل ہے، میں نے خریدا ہے، میں نے وقف کیا ہے، میں نے مسجد بنائی ہے، نہیں، فَيَكُونُ دَلُّهُ كَدِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ، اس کا ڈول بھی ویسے ہی ہو جیسے مسلمانوں کے ڈول ہوتے ہیں۔
تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے آدھا کنواں پہلے یہودی سے خرید لیا اور مدینہ میں اعلان کروا دیا کہ جس کو پانی چاہیے مفت وہ جا کر بھر لیا کرے. چونکہ کنواں آدھا ویسے تو ہو نہیں سکتا، تو ایسی چیز جو تقسیم نہ ہو سکے، پھر شریعت کا اصول یہ ہوتا ہے کہ اس کو زمانے کے اعتبار سے تقسیم، ٹائم کے حساب سے تقسیم کر لیا جاتا ہے. تو ایک دن یہودی کا، ایک دن سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا. تو آپ نے فرمایا کہ جس کو پانی چاہیے ہو وہ میری باری والے دن جا کر بھر لیا کرے. تو مسلمانوں نے اور لوگوں نے بھرنا شروع کر دیا. اب یہودی کا پانی تو بکنا ختم ہو گیا، تو اس نے کہا کہ تو بڑا برا ہوا، لہذا اس نے آدھا کنواں جو ہے وہ بھی بیچ کر نکل گیا وہاں سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے کہ مدینہ منورہ کی آبادی کے لیے میٹھے پانی کا کنواں، اسے بیر روما کہتے ہیں، یہ کنواں آج تک موجود ہے. اس کے آس پاس باغ ہے کھجوروں کا، اناروں وغیرہ کا، اور آج بھی موجود ہے. اور بتانے والے بتاتے ہیں واللہ عالم کہ اس کے جو آج بھی ملکیت کی نسبت ہے، ملکیت تو نہیں، وقف تو ملک اللہ کی ہوتی ہے، لیکن جو اس کے متولی کے طور پر جو نسبت کے لیے، برکت کے لیے نام لکھا گیا ہے، وہ آج بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. یعنی گویا کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جاری کیا ہوا نیک عمل اور وقف کیا ہوا کنواں آج بھی ان کے لیے باعث ثواب بنا ہوا ہے. پھر جب تبوک کا موقع آیا، بڑا تنگی کا زمانہ تھا، کھجوریں پکی ہوئی، صحابہ کے پاس انہی کھجوروں پر سارا دار و مدار ہوتا تھا. آپ نے فرمایا چلو نکلنا ہے. جیش العسرہ بھی کہتے ہیں اس کو، تنگی کا لشکر. تو آپ نے اسی موقع پر صحابہ سے فرمایا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے لے آئے. ابو بکر اسی موقع پر وہ لائے تھے سارا مال گھر کا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آدھا مال لے کر آئے، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے شمار مال دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دیا ہوا مال جو تھا، اس کی اشرفیاں جو دینار تھے، اس کو ایسے ایسے پلٹتے جاتے تھے ہاتھوں سے. اور اس موقع پر آپ نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو مرضی کر لے اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا. یعنی گویا کہ یہ بشارت ہے کہ اس کے اگلے پچھلے سب معاف. لیکن یہ مطلب نہیں تھا کہ صحابہ سے اگر اللہ راضی ہو گیا یا ان کو معافی کا اعلان ہوا تو وہ گناہ کرتے تھے، نہیں. یہ مطلب ہوتا تھا کہ یہ اللہ کی گارنٹی ہے، یہ نہیں کریں گے، ان سے کبھی آگے آئندہ گناہ غلط کام نہیں ہوگا. یہ گارنٹی تھی اس بات کی، اور ہوا بھی نہیں. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. سیدنا ابو بکر خلیفہ ہوئے، پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے. اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ شہادت کے موقع پر یہ ترتیب فرمائی تھی، قائم کی کہ 6 آدمیوں کی ایک جماعت بنا دی. اس میں سیدنا علی، سیدنا عثمان بن عفان، سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، طلحہ الزبیر، یہ عشرہ مبشرہ میں سے. ایک عبداللہ بن عمر جو تھے وہ عشرہ مبشرہ میں سے نہیں، یہ عمر کے بیٹے تھے. فرمایا کہ ان کو مشورے میں شامل کر لینا، لیکن ان کو خلیفہ بنانا نہیں ہے. اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنانا، بس اس کو مشورے میں ان کو شامل کر لینا. تو یہ 6 لوگوں کی جماعت عمر رضی اللہ عنہ بنا کر دنیا سے تشریف لے گئے. تو اس کے بعد پھر ترتیب سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی. اور آپ کے زمانے میں اسلام بہت دور تک پھیلا ہے، آگے تک. یہ جو ہمارے علاقہ ہے آذربائیجان کا، روسی ریاستیں، قزاقستان، یہ وہ، اور اس طرف افریقہ کی طرف بہت سارا علاقہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا. پہلا جو جنگی بیڑا ہے وہ بھی اسی زمانے میں مسلمانوں نے بنایا تھا، بحری جہاز جنگی، جس پر پھر آگے جزیروں کے اندر فتوحات شروع ہوئی، وہ بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. یعنی اسلام کو بہت زیادہ فتوحات اور وسعت آپ کے زمانے میں ملی. اور جو موجودہ مسجد نبوی کا جو پرانا حصہ ہے، ایک تو اب بنانا شاہ فہد کی توسیع ہے، اس سے پہلے کہ جو اندر کا حصہ ترکوں کے زمانے کا ہے، یہ وہ ایریا ہے جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں بنایا تھا. اور بلکہ جس جگہ جو ستون بنایا تھا، اگرچہ ستون تو اب وہ نہیں ہیں، ستون تو ترکوں کے ہیں وہ، لیکن یہ جگہ وہی ہیں جہاں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے ستون بنائے تھے اور اس کو قائم کیا تھا.
تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت خدمت اسلام میں بڑا حصہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان کو ایک پیش گوئی فرمائی تھی، فرمایا تھا کہ اے عثمان، اپنی زندگی میں اگر اللہ تجھے خلافت کی قمیص پہنائے، نہیں تجھے خلافت مل جائے، یہ اشارہ تھا، پیش گوئی تھی کہ ملے گی، کیونکہ زبان نبوت سے جو بات نکلی وہ غلط نہیں ہو سکتی، تو فرمایا پھر کیا کرنا؟ اور کچھ لوگ اس کو اتارنا چاہیں تو اتارنی نہیں ہے۔ یہ بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برحق ہونے کی دلیل ہے، حدیث مبارکہ جو پیشگوئی فرما دی آپ نے ان کے لیے۔ پھر ہوا یہ کہ چونکہ اب آگے خلافت راشدہ کا زمانہ آپ نے فرمایا تھا 30 سال ہے، تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک 20 سے کچھ اوپر سال گزر چکے تھے، تو اس لیے خلافت تو ختم ہونے جا رہی تھی، تو اللہ کی طرف سے کچھ تکوینی حالات ایسے پیدا ہوئے کہ کچھ لوگ باغی بن گئے، مصر وغیرہ سے آئے، اور انہوں نے آ کر یہ مطالبہ شروع کر دیا کہ خلیفہ راشد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ خلافت سے الگ ہو جائیں۔ اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے پیشگوئی فرمائی تھی کہ تم نے صبر سے کام لینا ہے، اگر ایسا ہو تو یہ بھی فرمایا کہ صبر سے کام لینا ہے، جس کا مطلب حالات بھی آئیں گے، آزمائش بھی آئے گی، بہت کچھ آئے گا، یہ پہلے بتا دیا۔ لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے ہر ممکن بات کی کہ تمہیں اعتراض کیا ہے، میری ذات پر تمہیں کیا اعتراض ہے؟ میں وہ آدمی ہوں جس نے یہ کیا، بیر روما اس نے خرید کر دیا، یہ ہوا، یہ وہ اپنی ساری جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو باتیں سنی تھی وہ پیش کی ان کے سامنے۔ کوئی نقص ہے، کوئی خرابی ہے تو بتاؤ، کوئی وجہ ہے تو بتاؤ، یہ کیا وجہ ہوئی کہ بس ہم نہیں چاہتے؟ اس لیے اسلام میں جو خلیفہ بن جائے تو محض لوگوں کے پسند ناپسند سے ختم نہیں ہو سکتا۔ اسلامی خلافت کا اصول یہ ہے کیونکہ وجہ چاہیے اس کے لیے، شرعی لحاظ سے جو وجہ خلیفہ کے معزول ہونے کی اگر وہ پائی گئی تو خلیفہ معزول ہے، ورنہ معزول نہیں ہو سکتا۔ یہ 5 سال 10 سال 6 سال یہ اسلامی طریقہ سیاست اور خلافت نہیں ہے، یہ لوگوں کی لائک اور ڈس لائک یہ کوئی بنیاد ہو نہیں، اس کے لیے اہلیت کا ایک معیار ہوتا ہے، جب وہ اس اہلیت کے معیار کے مطابق انتخاب ہو جاتا ہے، اہل حل و عقد اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے وہ خلیفہ بن جاتا ہے۔ اب جب تک اس سے کوئی خلاف شریعت بات ثابت نہیں ہوگی اس وقت تک اس کو اتارنے کا حق ہی نہیں ہوتا کسی کو۔ یہ اسلامی طریقہ اس سیاست ہے، جو ہمارے ہاں جمہوریت چل رہی ہے، ڈیموکریسی ہے، اس میں یہ نہیں ہے، اس کے اصول اپنے ہیں۔ تو بہرحال سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم بتاؤ کیا تمہیں اعتراض کیا وہ بتاؤ، لیکن اعتراض جو تھا ہی نہیں تو کیا بتاتے۔ بہرحال ان کا مطالبہ زور پکڑتا گیا، لیکن ادھر حضرات صحابہ حضرت عثمان کے پاس تشریف لے جاتے تھے کہ آپ ہمیں ایک اشارہ کر دیں، یہ تو چند مٹھی بھر باغی ہیں مدینہ منورہ میں، انہوں نے مدینہ کی آبادی کو یرغمال بنا رکھا ہے، آپ کو مسجد میں نہیں آنے دے رہے، آپ کے اوپر پانی بند کر رکھا ہے، آپ کے جو ہے انتہائی مظلومانہ کیفیت آپ کے ساتھ بنا رکھی ہے، آپ اجازت دیں، بس اشارہ چاہیے آپ کا، کیونکہ آپ کے حکم کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، آپ خلیفہ ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، خود تو کچھ کر نہیں سکتے۔ سیدنا علی گئے، سیدنا حسین گئے، اور جو ہے دیگر صحابہ جتنے بھی موجود تھے، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، میں نے حضور کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا، میں اسی وعدے پر قائم ہوں، مجھے حضور نے فرمایا تھا صبر کرنا، تو میں صبر پر قائم ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ میری ذات کے لیے مدینہ منورہ کی گلیاں خون سے رنگی ہو جائیں، میری طرف یہ نسبت ہو کہ مدینہ میں خون بہانے والا وہ آدمی ہے، بھلے حق ہی صحیح یا نہ حق صحیح، لیکن میں نہیں چاہتا۔ تو یہ ان کا ایک عزیمت تھی، صبر تھا، اور صبر بھی اس وجہ سے نہیں تھا کہ وہ اپنے آپ کو بے بس سمجھتے تھے، یہ نہیں، اس کے پیچھے حضور کی پیش گوئیاں تھی، آپ کے فرامین تھے، ورنہ کیا جرأت تھی ان کی، خلیفہ ہو، خلیفۃ المسلمین ہو، اتنے جو ہے لاکھ مربع میلوں پر اس کی حکومت ہو، اور اس وقت کے تقریباً 3 بر اعظموں پر ان کی حکومت تھی، افریقہ بھی، ایشیا بھی، اور یورپ کا بھی کچھ حصہ جیسے بنتا ہے، تو ان پر ان کی حکومت تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، پیچھے حضور کا فرمان ہے۔ کچھ ہسٹری کے جو ہمارے طالب علم ہیں وہ بیچارے بعض دفعہ اس موقع پر آ کے پریشان ہو جاتے ہیں، ان کو جب حالات صرف تاریخی لحاظ سے دکھائے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات تھی، حکم دے دینا چاہیے تھا، باغی ختم ہو جاتے، فتنہ ختم ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ تھا کہ اس کے پیچھے حضور کے فرامین تھے۔
اور صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ وہ حالات کچھ بھی ہو جائیں، قرآن اور حدیث اگر ان کے سامنے ہوتا تھا اس سے 1 انچ بھی دائیں بائیں نہیں ہوتے تھے، چاہے ان کی اپنی ذات کا کتنا مرضی نقصان ہو جائے، وہ حالات کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتے تھے، وہ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھتے تھے۔ تو اس لیے جب حضور نے ان کا نام لے کر پیشگوئی فرما دی کہ ایسا ہونے جا رہا ہے، آپ سے خلافت کے واپسی کا مطالبہ ہوگا اور وہ لوگ ناحق ہوں گے، آپ حق پر ہوں گے، لیکن آپ نے کرنا صبر ہے۔ تو سیدھی سی بات ہے، مطلب تھا کہ آپ کے مظلومانہ شہادت ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس کے لیے تیار ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بھی آ کے ان کو بشارت دی کہ تم جو ہے روزہ ہے اتنے دنوں سے، پیاسے بھی ہیں، بھوک بھی ہے، تو آپ نے روزہ ہمارے ساتھ افطار کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس صبر کے امتحان میں کامیاب فرمایا، انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا، قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے باغی اندر داخل ہوئے، لٹھ ماری، سر پر خون کا فوارہ چھوٹا، اور آپ جو ہے وہ وہیں پہ شہادت آپ نے پائی۔ پھر ایسی بے بسی تھی، ایسی مظلومانہ صورتحال تھی کہ جنازہ بھی نہیں اٹھانے دیا جا رہا، جنازے کو جو ہے دفن بھی قریب نہیں کرنے دیا کہ بقیع میں دور دفن کروایا گیا۔ اب تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو جو مرقد ہے، قبر مبارک ہے، وہ بقیع کے بالکل بیچ میں ہے، لیکن اس وقت جنت البقیع اتنی زیادہ نہیں تھی، تو یہ کنارے پر گویا کہ آپ کو دفن کیا گیا۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم ترین شہید ہیں تاریخ اسلام کے، یعنی اتنے کچھ ہونے کے باوجود، اور تاریخ اسلام تو شہادتوں سے بری پڑی ہے۔ یہ ذوالحجہ میں 18 ذوالحجہ کو ان کی شہادت ہے، 1 محرم کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، وہ بھی مدینہ منورہ کے شہید، اور پھر آگے محرم میں بھی پھر بھی شہادتیں ہیں۔ پھر آگے اسلامی تاریخ میں ایک شہید نہیں ہے کہ جس کا ہم ماتم کریں، جس کا تعزیہ کریں، جس کا جلوس نکالیں۔ اسلام کی تاریخ تو شہادتوں سے بھری پڑی ہے، شہیدوں کے لہو سے جو زمین سیراب ہوتی ہے، بڑی سرسبز ہوتی ہے، بڑی شاداب ہوتی ہے۔ اسلام تو شہادت کو کبھی بھی اسے ماتم اور تعزیہ کی چیز نہیں ہے، یہ تو فخر کی چیز ہے۔ یعنی اگر رونا ہوتا، سینہ کو بھی ہوتی، ماتم ہوتا، تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ماتم جتنا بھی کیا جاتا کم تھا، جتنا بھی اظہار غم ہوتا کم ہوتا، لیکن نہیں، اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ احد میں شہید ہوئے ہیں، آپ نے کوئی مدینہ منورہ میں کہیں ایک گھر میں بھی ماتم نہیں ہوا، کسی ایک گھر میں بھی سینہ کو بھی نہیں ہوئی، بلکہ صبر کا پیغام دیا ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، مصیبت آ گئی ہے تو یہی پیغام ہے، یہی سبق ہے کہ تم یہ کہو کہ جہاں وہ پہنچے سرخ رو ہو کر، سرخ رو اسی سے ہی ہے، سرخ کا مطلب ہوتا ہے سرخ لال، رو کا مطلب ہوتا ہے فارسی میں چہرہ، یعنی شہید جو ہوتا ہے وہ سرخ رو ہوتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں نا فلاں کو سرخ روئی حاصل ہوگی، کامیاب ہو گیا، تو شہید تو اپنی اصل منزل کو پا لیتا ہے، اس پر تو انسان کو فخر ہونا چاہیے، شکر ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا، اور صبر ہونا چاہیے، تبھی غم ہوتا ہے، نہ یہ کہ آدمی اس کے اوپر صف ماتم بچھا لے کہ شہید کیوں ہو گیا، یہ کوئی اعتراض کی بات اللہ تعالیٰ پر کرنا شروع کر دے۔ تو اسلام کے تو دوسرے خلیفہ وہ شہید، تیسرے خلیفہ وہ شہید، چوتھے خلیفہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وہ شہید، اور اس کے بعد آگے تو پھر شہادتوں کی ایک داستان ہے، بدر کے شہید، احد کے شہید، اور پھر بیر معونہ کے شہداء، پوری اسلامی تاریخ شہادتوں سے بھری پڑی ہے۔ یہ ہمارے لیے فخر کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ان شہداء کے درجات کو اپنے ہاں بلند سے بلند فرمائے، اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔